ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ آف ریئلٹی۔ دوستو، جب انسان دولت کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود کو دور کر دیتا ہے تو انسان لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور یہ کہانی ایک ایسے ہی لڑکے کی ہے۔ اس کہانی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو، انگلینڈ کی کیپٹل لندن میں دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے نام بیبا ہنری اینڈ نیکولس اسمال مین تھا۔ بیبا کی عمر 46 سال تھی جبکہ نیکول کی عمر 26 سال کی تھی۔ یہ دونوں ستیلی بہنیں تھیں۔ بیبا اور نیکول میں بہت گہری دوستی تھی۔ یہ 6 جون 2020 کا دن تھا۔ اس دن بیبا کی سالگرہ تھی۔ لندن میں موسم بہت اچھا تھا، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ ان بہنوں نے پلان بنایا کہ وہ کسی پارک میں بیبا کی سالگرہ منائیں گے۔ اس پارک کا نام فرائنڈ کنٹری پارک تھا۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی سالگرہ میں انوائٹ کیا۔ یہ دوست کئی دن کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اس برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کی تصویریں بھی لی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسے جیسے دن گزرتا گیا اور برتھ ڈے پارٹی ختم ہوئی، سب دوست آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے گئے، پر یہ دونوں بہنیں ابھی بھی اس پارک میں موجود تھیں۔ ان کے پاس کچھ لائٹس تھیں جن کے ساتھ یہ اپنی تصویریں لے رہی تھیں، لیکن یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ تصویریں ان کی آخری تصویریں ہوں گی۔ یہ دونوں بہنیں اس رات واپس گھر نہیں آئیں۔ دوستوں، وقت گزرتا گیا لیکن یہ دونوں بہنیں لاپتہ ہی تھیں۔ یہ اپنا فون بھی استعمال نہیں کر رہی تھی۔ ان کی ماں نے ان کے سب دوستوں سے پتہ کیا، لیکن کسی کو بھی ان کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ اب اس معاملے میں پولیس بھی انوالو ہو گئی تھی۔ دوستوں، 2 دن بعد اسی پارک سے پولیس کو وہ تکیہ بھی مل گیا جو یہ دونوں بہنیں اپنے ساتھ برتھ ڈے پہ لے کے گئی تھیں۔ ان کو ان بہنوں کا بیگ بھی مل گیا۔ اس پارک کی مزید تحقیق کرنے پہ پولیس کو اس پارک سے ایک خون آلود چاقو بھی مل گیا، اور بہت جلد اس پارک کی جھاڑیوں کے اندر ان دونوں بہنوں کی لاشیں بھی مل گئیں۔ کسی نے ان کو قتل کر کے یہاں رکھا ہوا تھا۔ دوستوں، اس پارک کے تالاب سے ان دونوں بہنوں کے موبائل فونز اور بینک کارڈز بھی مل گئے۔ پولیس نے اس پارک کو انویسٹیگیشن کے لیے بند کر دیا۔ اس واقعے نے لوگوں کو بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ پولیس کو ایک بہت بڑا سراغ اسی چاقو سے ملا جس سے ان دونوں بہنوں کو قتل کیا گیا۔ دراصل اس چاقو پہ نہ صرف ان 2 بہنوں کا خون تھا بلکہ قاتل کا بھی خون موجود تھا۔ شاید ان بہنوں نے خود کو بچانے کی کوشش کی ہوگی اور چاقو قاتل کو بھی لگ گیا ہوگا۔ خیر، پولیس نے اس خون کو ان تمام مجرموں کے ڈی این اے سے میچ کیا جو پولیس کے ڈیٹا بیس میں موجود تھا۔ یہاں سے پولیس کا شک ایک ایسے لڑکے پر گیا جس کا نام دانیال حسین تھا۔ دوستوں، 3 جون 2020 کو یعنی قتل سے 3 دن پہلے یہ لڑکا ایک سپر مارکیٹ میں چاقو لیتے ہوئے نظر آیا۔ سپر مارکیٹ کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ ساری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی۔ یہ لڑکا اس پارک سے صرف 1 میل دور رہتا تھا جہاں ان دونوں بہنوں کا قتل ہوا تھا۔ پولیس دوسری رات اس لڑکے کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچ گئے تھے، لیکن جب اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری انگلیوں پر یہ نشان کیسے پڑے تو اس کا اس لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہی چوٹ تھی جو اس کو ان دونوں بہنوں کو قتل کرتے ہوئے لگی تھی۔ پولیس سمجھ گئی تھی وہی لڑکا ہے جس نے ان دونوں بہنوں کو قتل کیا تھا، اور اس ٹائم اس لڑکے کی عمر صرف اور صرف 24 سال تھی۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ دانیال نے ان 2 بہنوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو ان لڑکیوں کو جانتا تک نہیں تھا۔ دوستوں، قتل کی وجہ جان کے آپ بے حد شاکڈ رہ جائیں گے۔ دانیال کے مطابق اس نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس پر اس نے اپنے خون سے سائن بھی کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ یہ لڑکا شیطان کے لیے 6 مہینوں میں 6 لڑکیوں کا مرڈر کرے گا اور شیطان کا ٹیمپل بھی بنوائے گا، اور بدلے میں شیطان اس کو میگا لاٹری کا ایک ٹکٹ جتوائے گا جو کہ ملینز کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پولیس اس کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکے گی۔ اس نے لاٹری کی ٹکٹس بھی خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب یہ پولیس کی حراست میں تھا۔ دوستوں، اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ ایک اور انسان بھی تھا جو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کا نام میتھیو لارنس تھا اور شیطان کو فالو کرتا تھا،
اور انٹرنیٹ پر ایسے لڑکوں کو ڈھونڈتا تھا جو شیطان کے لیے کام کریں۔ اسی نے دانیال کو یقین دلایا کہ اگر یہ اس طرح سے معاہدہ کرے گا، شیطان کے لیے 6 عورتوں کو قتل کرے گا، تو شیطان بدلے میں اس کو میگا لاٹری جتوائے گا اور وہ سب کچھ دلوائے گا جو یہ چاہتا ہے۔ دانیال ان 2 بہنوں کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے ان کو اس پارک میں دیکھا اور بہت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس لڑکے نے صرف اور صرف ان بہکی ہوئی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ آج یہ جیل میں قید کاٹ رہا ہے اور اس کو عدالت نے 33 سال کی قید سنا دی گئی۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز اور سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔